السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد صبح، لہراتا سانپ اور آتشیں اژدھا۔ پانچویں علامت سانپ اور اژدھا۔ سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایذا پسند اور خوفناک و زہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانور انسان سے وفاداری میں بے مثال ہیں، لیکن یہ وہ جانور ہے جو ہر ذی روح کا کھلا دشمن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جو بنی آدم کا کھلا دشمن ہے، اسی موذی جانور کی شبیہ پسند کی گئی ہے۔ تورات کی پہلی سورت پیدائش، جس میں کائنات کی ابتدا اور اولین تخلیق کا ذکر ہے، اس کے شروع کی یہ آیات ملاحظہ فرمائیے۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نے تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی، اور انہوں نے خداوند کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس مفہوم کی روایات مفسرین نے بھی نقل کی ہیں جو مشہور تفاسیر میں موجود ہیں۔ مثلا دیکھیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری اور تفسیر کشاف وغیرہ۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں منتر پڑھ کر زمین پر ڈالی تو وہ سانپ کی شکل میں بدل گئیں، اور ایسا لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی دنیا میں سانپ کی خاص علامتی اہمیت ہے، اور یہ سفلی طاقت اور شیطانی قوت کی نمائندہ شبیہہ ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام قابل ذکر زبانوں کے محاوروں اور استعاروں میں سانپ بدی اور تکلیف کا دوسرا نام مانا جاتا ہے۔ ماہرین تعبیر کے نزدیک خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہے کہ سانپ یا اس کی شبیہہ شر ہی شر ہے، یہ شیطان کی فطری دشمنی اور زہریلی طاقت کا استعارہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوس اور وحشت ناک شکل کو، جسے نفرت، کراہت اور اذیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ان اداروں کی مانوس علامت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انسانیت کے خادم اور محسن سمجھے جاتے ہیں۔ صحت اور محکمہ ہائے صحت سے سانپ جیسی موذی مخلوق کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن عالمی ادارہ صحت سے لے کر میڈیکل سٹور، لیبارٹریز اور شعبہ صحت سے متعلقہ اداروں تک آپ کو یہ جانور
کنڈلی مارے، جسم لہراتے، بل کھاتے یا پھن اٹھائے نظر آ رہا ہے۔ سوچئے تو صحیح، مسیحائی کا مرہم بانٹنے اور بیماری کا تریاق تقسیم کرنے والوں سے اس موذی مخلوق اور کریہۃ الفطرت شبیہہ کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ لیکن دجل اسی کو تو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن محسن و مشفق ہمدرد کے روپ میں پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں، اس سے مانوس ہو جائیں، انہیں اس سے گھن نہ آئے، انسیت محسوس کرنے لگیں۔ سام کی طرح بل کھاتی لہریں جو رسیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ بھی جادو اور شیطان سے منسوب علامت ہے، جیسے کہ پیپسی کے لوگو میں دکھائی گئی ہے۔ شیطان کی یہی شکل فائٹرز، ریزلرز اور ہیروز کے لباس پر اژدھے کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں اور قوت و طاقت کا سمبل مانی جاتی ہیں۔ انگریزی حرف اے کو جس طرح تکون کی ڈیزائن میں اور ای او یا کیو کو آنکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح یس کے حرف کو بآسانی سام کی علامتی شکل بنایا جاتا ہے۔ اس یس کے سرے پر ایک نقطہ بھی لگا دیں تو یہ بالکل تیار سام ہے، جیسا کہ سپر نام کے چینلز یا سپر سٹور کی پیشانی پر بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ جس دن اس عاجز نے یہ تحریر لکھی، اس کے اگلے روز اس CNG اسٹیشن پر گاڑی رکی تو سامنے سٹور کی پیشانی پر سپر مارٹ لکھا ہوا تھا اور سپر کی شکل میں سانپ میں اپنے سر پر موجود زہریلے نقطے کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ واپسی میں سڑک کی دوسری جانب CNG سٹورز پر رکے تو اس پر CNG کے نام کا مخفف ایس کی شکل میں جا بجا سجا ہوا تھا۔ ایس کو خوبصورت شکل دینے کے لیے جو ڈیزائننگ کی گئی تھی، اس میں اور سانپ میں بس زہر کی پوٹلی کا فرق تھا اور کوئی کسر نہ تھی، کیونکہ ایس کے شروع میں لگا ہوا نقطہ ایک نقطے والے گنجے سام کی ہو بہو نقالی کر رہا تھا۔ سام دوسری دجالی علامتوں میں سے اس اعتبار سے کچھ آگے کی چیز ہے کہ بعض جاہل اور توہم پرست فرقے اژدہا میں خدائی قوتوں کی کار فرمائی تسلیم کر کے اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اسے دیوتاؤں کا اوتار سمجھتے ہیں۔ در حقیقت شیطان ان سے اپنی عبادت کروا رہا ہے۔ جیسا کہ کچھ بد نصیب سورج کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج اس کے دو سینگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انا کی تسکین کر لیتا ہے کہ میرے ورغلانے پر جو بنی آدم سورج کی یا کسی اور چیز کی پوجا کر رہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عہد بھی پورا ہو جاتا ہے اور اس کی جھوٹی انانیت کو تسلی بھی مل جاتی ہے۔ پس ابن آدم کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آبائی دشمن کی شبیہیں سجاتا پھرے یا اس کی شیطانی اثرات والی شکلوں کو آویزاں کر کے دشمن کی خوشی میں اضافے کا باعث بنے۔ اب پھر چھٹی علامت کی بات چل رہی ہے، جادو کے اوزار۔ چھٹی علامت کھوپڑی اور ہڈیاں۔ جو لوگ جادو جیسا گندا کام کرتے ہیں، ان کے پاس جنتر منتر کا جاپ کرتے وقت مردے کی کھوپڑی یا ہڈیاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ عرف عام میں جب دو ہڈیاں کراس میں بنا کر ان کے بیچ میں کھوپڑی ثبت کی جائے تو یہ خوف و خطر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن مزید اور سوال یہ ہے کہ دہشت اور شیطانیت کی یہ علامت بچوں کی ٹوپیوں، نوجوانوں کی شرٹوں یا چائے کی پیالیوں پر کیوں چسپاں کی جاتی ہیں؟ جو چیز سالہ سال سے سفلی عاملوں اور جادو ٹونے کرنے والوں کی ناپاک خلوت گاہوں کے ساتھ مخصوص تھی، وہ آہستہ آہستہ سر اور سینے پر کیوں سجائی جائے گی؟ جادو خطرناک قسم کے شرکیہ ٹوٹکوں اور ایمان سلب کرنے والے عملیات کے ساتھ مخصوص یہ علامت اپنے پیچھے مخصوص جادوئی اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ سب سے برا اثر ذہنوں کا مسخ ہو جانا ہے، اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس ہو جانا اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر دنیا پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست بن جانا ہے۔ کرۂ ارض کے باشندے ان علامتوں کی جادوئی تاثیر کے سبب درجہ بالا روحانی امراض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ ان میں یا ان کی معصوم اولاد میں ان باطنی بیماریوں کے جراثیم کی نمو کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ مردے کی کھوپڑی اور ہڈیوں کے ساتھ ایک عدد بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ
322 یہ پر اسرار عدد شیطانی اثرات کا حامل اور ایک عدد 666 کے بعد سب سے بڑا شیطانی عدد ہے۔ کھوپڑے اور ہڈیاں اس ہندسے کے ساتھ مل کر ایسا جادوئی نقش تشکیل کر دیتی ہیں جو گندے اور ناپاک اثرات کا حامل ہے۔ انسان کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔ خیر اور شر صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی اور بدی کی تمام قوتیں اس کے قبضے قدرت میں اور اس کے امر کے ماتحت و تابع ہیں۔ علماء اسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر اور مدد طلب کرنے والی یا بدی اور شر سے محفوظ رہنے کی دعا پر مشتمل مقدس آیات و کلمات کو چند شرائط کے ساتھ بطور تعویذ یا برکت ساتھ رکھنا درست ہے۔ مبارک آیات اور مسنون کلمات اور معصور دعاؤں کو چھوڑ کر جادوئی شبیہ سر یا سینے پر سجا لینا یا کھانے پینے کے برتنوں پہ نقش کر لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ انہیں مؤثر بالذات نہ سمجھے۔ مؤثر حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔ درج شدہ کلمات معلوم المعنی اور صحیح المعنی ہوں، اجنبی زبانوں کے غیر معلوم المعنی الفاظ یا شرکیہ کلمات نہ ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ جائز مقصد کے لیے ہی تعویذ کیا جائے، ناجائز کام کے لیے نہیں۔ اب یہ ہماری ناواقفیت ہے کہ متبرک کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے ان شرائط کا خیال نہیں رکھتے اور دشمن کے طریقہ کار سے واقفیت نہیں ہوتی تو ایسے نقوش یا خاکوں کی اشاعت کا واسطہ بن جاتے ہیں جن میں رحمانی نہیں شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اہل حق علماء دین سے ربط رکھا جائے، زندگی کے اہم کام ان سے پوچھ کر کیے جائیں، دکھ سکھ میں ان سے رہنمائی لی جائے، ان کے حلقے سے جڑ کر ان کی اصلاحی تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنا عقیدہ اور عمل درست کیا جائے تاکہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی قیمتی پونجی سلامت ہو، اسے کوئی لٹیرا لوٹ کر نہ لے گیا ہو۔ جادوئی نشانات۔ 7ویں علامت بکرے کی سینگ، الو کے کان۔ بکرے یا بیل کے 2 سینگ یا الو کے کان بھی جادوئی نشانات میں سے ہیں۔ آج تک یہ جنات کے ساتھ مخصوص تھے یا ڈراؤنی مخلوقات، دیو، بھوت وغیرہ کے علامت سمجھے جاتے تھے۔ اب یہی ڈراؤنی چیز اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ صدر امریکہ بھی طاقت اور اقتدار کے اظہار کے لیے یا عوام کے پرجوش استقبالیہ نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ ہلا کر جواب دینا چاہے تو بیچ کی 2 انگلیاں انگوٹھے سے باندھ کر کے کنارے کی 2 انگلیاں یعنی شہادت کی انگلی اور چنگلیاں کھڑی کر لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وکٹری سے ملتی جلتی کوئی شکل یا وکٹری کا ایڈوانس ڈیزائن بنایا ہے۔ در حقیقت وہ شیطان کی جے بول رہا ہوتا ہے اور اپنی شہرت، عزت اور منزلت کو شیطان کی عطا سمجھ کر اس کے شکریہ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کلمے کی انگلی بلند کر کے ایک عظیم اللہ کی وحدانیت کا اقرار و اظہار کرتے ہیں، نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ ہر نمازی دن میں کم از کم 11 مرتبہ تشہد کے دوران انگلی سے توحید کا اشارہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت اور بھاری ہوتی ہے، جبکہ شیطان کے پجاری اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا کے پرچار کے لیے 2 انگلیوں سے شیطان کے سینگ کی طرف اشارہ کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فتنہ وہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ حدیث شریف میں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے، یعنی طلوع اور غروب کے وقت سورج کی طرف پشت اور کرۂ ارض کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج کی ٹکیا اس کے سینگوں کے بیچ میں آ جائے۔ سورج کے پجاری جب سن گاڈ سے منتیں مانتے اور مرادیں مانگتے ہیں تو شیطان کو دل بہلانے کا موقع مل جاتا ہے کہ چلو مجھے کچھ وہمیوں نے بڑا مان لیا کہ بلا واسطہ نہ صحیح تو بالواسطہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ اگرچہ شیطان کی بلا واسطہ عبادت کرنے والے بھی اس فتنہ زدہ دور میں کم نہیں، زمانہ قدیم کے جاہلی دور سے کچھ زیادہ ہی ہیں۔
اس کو یہ عاجز انشاءاللہ ایک مستقل مضمون میں بیان کرے گا، لیکن شیطان جیسے خود فریب کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بالواسطہ عبادت ہی کافی ہے، جو وہ اپنے سینگوں کے درمیان سورج پھنسا کر کروا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سینگ شیطان کی مخصوص علامت اور پہچان ہے، یہ سینگ بکرے کے ہوں یا بیل کے، بہر صورت علامتی تشبیہ کے طور پر ایک ہی چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ چیز کسی بھی طرح خیر نہیں، شر کثیر سے عبارت ہے۔ اب ذرا دجل کی انتہا ملاحظہ کیجئے۔ خبیث شیاطین اور کریہ المنظر جنات کے دو سینگ جہالت اور نفرت کی علامت تھے، لیکن شیطان سے حرام طاقت اور ناجائز مدد حاصل کرنے کے خواہش مند طاغوت کے پجاریوں نے اسے کامیابی اور شہرت کا ٹوٹکا بنا دیا ہے۔ کبھی آپ کسی فوڈ ریسٹورنٹ پر جائیں تو دائیں بائیں غور سے نظر ڈالیے گا، سائن بورڈ پر یا اس کے قریب ہی انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے سینگ بلا وجہ، بلا موقع اور بغیر کسی مناسبت کے منہ چڑھاتے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا ہو تو ریسٹورنٹ کے مالک کو کم از کم ایک مرتبہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ خیر الرازقین کا پاک نام اور خانہ کعبہ، روضہ اطہر یا مسجد اقصیٰ کی مقدس شبیہ کو چھوڑ کر تم نے کس کی نمائندہ شبیہیں یہاں ٹانگ لی ہیں۔ کم از کم ایک مرتبہ سمجھانا تو آپ پر فرض ہے۔ اس کے بعد بھی جب تک اسے بات سمجھ نہ آئے سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ و رسول سے محبت کی علامت اور شیطان لعین اور دجال کے پیروکاروں سے نفرت کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ایسی چیز ہے جو اس دن عرش کا سایہ نصیب کروا دے گی، جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ابن آدم اس دن سے زیادہ سایہ کا محتاج کبھی نہ ہوا ہوگا۔